الرحیم، آج بدھ کا دن ہے، تو بدھ کے دن ہمارا اسلامی عقائد کے بارے میں مذاکرہ ہے۔ اسلامی عقیدہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اب تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کون سا عقیدہ رکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم پڑھیں گے کتابوں کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں نا وہ کتبہ، کیا کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ کی کتابوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اس کی بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ خبر پوئی چلے مو ایمان مفصل یہی کنا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مروڑے دا اللہ بنے، ٹھیک شو کنا نوغا کی یو ٹکے دا ہم رضی سے و کتبہ سے ایمان مروڑے دے اللہ ٹھولو کتابونو بری سکوم اللہ پکر نازل کری۔ ہاں اب اس کے متعلق کچھ باتیں، کچھ عقیدے بیان کریں گے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بہت سے پیغمبروں پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں اور احکام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کتابیں کیوں نازل کرتے تھے؟ تاکہ وہ کیا کرے، اپنی اپنی امتوں کو احکامات سکھائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ دین کی باتیں ان کو بتائیں کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ خبریں پوئی چلے اللہ په خپلو نبیانو باندې کتابونه ولې رانازلولو؟ دې دپاره به یې رانازلولو چې هغه خپلو امتیانو ته به دین خبرې ښیلې، هغو ته به یې ښه بات ښیلو چې دا ښه ده، دا باد ده، دا جایز ده، دا ناجایز ده، دا حلال دی، دا حرام دی۔ خام اب ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہے۔ آسمانی کتابونو کے 4 کتابونه ډیر مشہور دی۔ نمبر 1 تورات۔ تورات کس پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، بولو۔ تورات کس پر نازل ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد زبور ہے، کیا؟ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ کس پر نازل فرمائی؟ تیسرے کتاب کا نام تھا انجیل، کیا؟ انجیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ کس پر؟ ہاں یہ باتیں تمہیں یاد ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آسمانی کتابیں تو بہت ساری تھی، لیکن اس میں 4 بڑی مشہور کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اچھا، ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف صحیفی تیلش، ہاں اپنے بعض پیغمبروں پر نازل فرمائی۔ ان کی صحیح تعداد، صحیفے کتنے تھے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ اچھا، صحیفے کس کس پر نازل فرمائی ہے؟ دیکھو، کچھ صحیفے یہ حضرت آدم علیہ السلام پر، کس پر؟ کچھ صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل فرمائی، کس پر؟ اور کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں ان کتابوں پر ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ سب کتابیں حق تھی۔ دا ټول کتابونه صحیفے سے کوم الله را نازل کړي دا بالکل حق اور سچ تھی، مگر قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ان تمام کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے۔ ہاں کتابونه خو حق تھی کنا ټول اللہ رب العزت طرفنا، مگر اس با دنیا کی دا کم کتاب والا قانون چلی جی غاب دا قرآن مجید والا چلی جی، چو والا با چلی جی؟ قرآن مجید والا با چلی جی، ٹھیک شو کنا؟ اس با احکامات پا دنیا کے دا تورات والا نا، زبور والا نا، انجیل والا نا، نور صحیفہ والا نا، بلکہ دا قرآن مجید والا سکمانا۔ ہاں یہ 1 نمبر عقیدہ ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کیا بولا؟ اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں اترے گی، ویلے سے پیغمبر نہ رسی، پیغمبر نہیں آ رہا،
جب پیغمبر نہیں ہے تو کتاب بھی نہیں. سمجھ رہے؟ قیامت تک قرآن مجید چلتا رہے گا. قیامت تک قرآن مجید کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں میں گمراہ لوگوں نے بہت سی تبدیلی کر دی. قرآن مجید نے علاوہ نور سور آسمانی کتابوں نہیں کہ تورات انجیل زبور لیکي د گمراه خلکو یهود نصراو ډېر ورکې ځانونه خبرې داخلي کړي دي. اب یہ کتابیں تورات انجیل زبور یہ کتابیں اب موجودہ اصلی آسمانی کتابوں کے شکل میں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. اچھا تورات انجیل زبور چې کوم الله پاک اصلي را نازل کړي کنه اوس هغه شونته به ته دنیا کې نه ملو کیږي ښه کنه. سوائے قرآن مجید کی. سو قرآن مجید ذمہ اللہ پاک خپل خاصی دا. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس میں کوئی زبر زیر پیش کے برابر بھی غلطی نہیں کر سکتا. دا قرآن مجید معجزہ دا. خواہ یو هم داسې دنیا کې چوک نشته را څنګه یو زبر خو بدل کی یو زیر خو بدل کی برے فوراً رنیسی کا نہ رنیسی سے زیادہ غلطی وکلا. تو اب سوائے قرآن مجید کے باقی کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود. اب یہ ہو گیا دوسرا نمبر عقیدہ. تیسرا عقیدہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا بولا؟ اچھا جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. کیا بولا؟ وہ کافر ہے. ادھر دیکھو قرآن مجید باقی تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے. کیا بولا؟ قرآن اس کتابونه صحیفه خو ډیر دي کنه. دو کیا ټولنه افضل ترین کتاب کوم دا؟ هغه دا قرآن کریم. کتابیں تو ساری آسمانی تورات انجیل زبور صحیفے لیکن ان سب میں افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ محفوظ ہے. کوئی بھی اس کے اندر زبر زیر پیش کی غلطی اس میں ایک نقطے سے بھی ٹکئی ایک نقطے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا وعدہ کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ پاکی مور نزل کڑا ہے کہ نا مجھے دی حفاظت کو چوک مور روڑا ہے دا سے نشتو سادی کی زونہ خبریں ور داخلیں گی. ہاں چوتھا نمبر عقیدہ قرآن مجید. قرآن مجید جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تم نے کار بنایا تو تم سے بڑھ کر دوسرا آدمی نکلے گا وہ اس سے اچھا کار بنائے گا. تم نے ایک پنکھا بنا دیا دوسرا نکلے گا اس سے اچھا پنکھا بنائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام اس جیسا کتاب کوئی نہیں بنا سکا. کوئی بھی نہیں بنا سکا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی شخص نہیں بنا سکتا. اللہ پا قرآن مجید کے چیلنج کرے دا سے انسانوں نے تو سکی یو سڑایا دا سے نشتو سا قرآن مجید کو نے کتاب جوڑ کی یہ سورات جوڑ کی چکو دا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اس کی ایک چھوٹی سی صورت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں 3 چھوٹی صورتیں ہیں. کتنے؟ سورۃ العصر، سورۃ کوثر، سورۃ اذا جاء نصر اللہ. یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی صورتیں ہیں. ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میں نے ناتوینا کل کوثر کی طرح ایک صورت بنایا ہے. نہیں بنا سکتے. خبریں بنے پوش ہے. قرآن مجید دا سے خستہ کتاب دا ټول دنیا انسانوں نے تعالیٰ پاک چیلنج کړی ہے تاسو کې څومره ذہین خلق دي څومره ځان ته یې چې زه دنیا کې غاټ ساینسدان یم او ما ډېر زیات تعلیم ده او علم مه ده هغه ته چیلنج د سروشه قرآن مجید ولا یو وړوکی صورت څه دی انا اعطیناک الکوثر ته داسې یو صورت جوړ کا پیش یې کړه. اوس پرې 14,900 کلونه زیات وشول اوس پرې یو کاسه داسې نه ده پیدا شوی چې قرآن غونې یو صورت یې څه کومه ده جوړ کړی وي. ښه عقیدہ نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن مجید پورا ایک ہی مرتبہ رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اترا. پھر آسمانی دنیا سے رسول پاک علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. بدی خبر بنی زون پوئی کہے اللہ رب العزت در رمضان میاشتوا چشی میاشتوا روزے میاشتوا اللہ رب العزت لوح محفوظ نا څنګه آسمانونو بورا دا از این اللہ پاک ایک دم پورا قرآن را نازل کو دا پہل اسمان متصلی دایشی دنیا کی اندی بنی را نازل کرو بے دی اسمان نا دا دی جایتا پس مکی بنی نبی علیہ السلام تب جبریل علیہ السلام لگ را ڈالو ضرورت مطابق
څومره به ضرورت څومره به الله رب العزت ته حکم وکړو جبرائیل اسلام و مغوره کلام روړلو نبی علیہ السلام ته به ورولو نبی علیہ السلام ته الله پاک ذهن مبارک کې کینولو نبی علیہ السلام به یاد کولو به بخوال امت ته به هغه واورولو څوک ده نو داسې 23 سال کې قرآن مجید مکمل شو لوح محفوظ نه یوه گذر مکمل را نازل شوی ده به دغه اسمان نه دنیا ته به څو کلو کې مکمل شلو 23 سال کے 14 کال کے ہاں اگر آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بولو قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا ہے یا 2 دفعہ نازل ہوا ہے تو تم کہو گے کہ 2 دفعہ ایک دفعہ لوح محفوظ سے پورا اکٹھا وہاں سے نازل ہوا پہلے آسمانی دنیا پر پھر اس آسمانی دنیا سے زمین پر نبی علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا سمجھ آ گئی اب بات کی بس یہ باتیں تم اللہ کی کتابوں کے متعلق یاد کرو سمجھ آ رہی ہیں پھر انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ